یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سہیل صاحب پلیز آپ بھی ایز این اکانومی ایکسپرٹ اس پہ بتائیے. ہم جب بیٹھے بھی تھے پچھلے دنوں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جناب آپ نے اتنا قرضہ دینا ہے اگلے مالی سال, اگلے 3 مالی سال. ڈو یو ایگری ود شبر زیدی صاحب پوائنٹ آف ویو؟ کیونکہ بہت سارے ماہرین معیشت کی رائے اب یہ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں ہاں چونکہ اب IMF آ گیا ہے اس لیے اب کم از کم اگلے 8-9-10 مہینے تک تو یہ خطرہ ٹل ہی گیا ہے اور آگے کے لیے بھی امکان بہت کم ہو گیا ہے. شبر صاحب کی رائے مختلف ہے, آپ نے سنی؟ نہیں دیکھیں, کافی حد تک شبر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. آئی تھنک شاید ایکسپلین وہ نہیں کر پائے. اب یہ ہے کہ 8 سے 9 مہینے چانسز آف ڈیفالٹ کم ہو گیا ہے, مگر 8 سے 9 مہینے کے بعد ایک نیا IMF پروگرام آئے گا. کنڈیشن ہوگی کہ آپ اپنے قرضے کو ری پروفائل کرائیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ IMF نے یہی کنڈیشن لگائی ہے سری لنکا میں بھی, اور IMF نے یہی کنڈیشن لگائی ہے گھانا میں بھی. اور پاکستان میں ہوا یہ ہے وسیم کہ پاکستان کا مسئلہ ڈیٹ کا نہیں ہے, پاکستان کا قرضہ بہت زیادہ نہیں ہے, زیادہ ہے بہت زیادہ نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کا سالوینسی ایشو نہیں ہے, پاکستان کا لیکوڈیٹی ایشو ہے. یعنی میں آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ کو کسی کو پیسے واپس کرنے ہیں تو آپ کے وسائل تو ہیں بٹ آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ سن 2016 سے 22 تک پاکستان نے جو ڈالر میں قرضے لیے ہیں وہ شارٹ ٹرم بہت زیادہ ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں کہ جو $20 بلین اگلے سال پے کرنے ہیں, کوئی $75 بلین اگلے 3 سال پے کرنے ہیں. ہاں, اس کو یہ غلط ہے. مطلب اس میں 13 بلین ہر سال کا تو رول اوور ہے جو سعودی عربیہ چائنا کا ہے. تو آپ کا جو قرضے کی ادائیگی ہے ہر سال کی جو 20 سے 22 بلین ڈالر ہے, اس میں سے 13 سے 14 بلین ڈالر, اس کا مطلب 60 سے 65%, تو 2-3 ممالک کو شارٹ ٹرم قرضہ ہے جو آپ رول اوور کر رہے ہیں. تو اگر یہ حکومت یا کوئی بھی سمجھدار حکومت صرف چائنا سعودی عرب کو کہے کہ آپ ہر سال میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ اس کو رول اوور کرتے ہیں, تو کائنڈلی اس کو 5 سال کے لیے آگے بڑھا دے. تو اگر انہوں نے 5 سال کے لیے آگے بڑھا دیا, جس کو ہم آسان انگریزی میں ری پروفائلنگ کہیں گے, تو جو پاکستان کی قرضے کی ادائیگی ہے وہ 20-22 بلین ڈالر سے گر کے 7-8 بلین ڈالر ہو جائے گی. تو اگر 7-8 بلین ڈالر ہو جائے اور پاکستان اپنے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کر دے اور FDI اور جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس سے 3-4 بلین ڈالر لے آئے, تو صرف یہ جو گیپ رہ جائے گا 3-4 بلین ڈالر کا رہ جائے گا. اچانک یہ نمبر بڑا اچیویبل لگنے لگا. صحیح بات. اور آپ کے بھی خیال میں یہ ری پروفائلنگ کرانا کوئی ناممکن کام نہیں ہے؟ یہ دیکھیں, ناممکن نہیں, تو مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے. اور یہ دیکھیں, آپ نے بھی مفتاح صاحب کی بھی بات کی, میرے پاس ہے پچھلے سال شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو ڈیٹ ریلیف ملنا چاہیے, قرضے ری اسٹرکچر ہونے چاہیے. مفتاح صاحب نے بھی کہا تھا پچھلے سال, سردار صاحب نے بھی کہا تھا. پھر اس پہ خاموشی ہو گئی. کیوں؟ کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو تاثر جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو ری اسٹرکچرنگ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے ادائیگی نہیں کی. ری پروفائلنگ کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہے, آپ ادائیگی نہیں کر رہے تو آپ ری پروفائل کر رہے ہیں. پھر اس پہ خاموشی ہو گئی. پھر جب حالات خراب ہوئے تو اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے 1-2 مہینے پہلے دوبارہ کہہ دیا. تو ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان کے ڈیٹ ری پیمنٹ کرائسس کا حل یہ ہے کہ جو بہت زیادہ شارٹ ٹرم قرضے لیے گئے ہیں جس کو ہم رول اوورز کہتے ہیں, اس رول اوورز کو شبر صاحب کی ٹیکس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے, اس سے پہلے ایک آپ آخری بات آپ اس حوالے سے بتائیے گا, پھر آگے دوسرے اس پہ آتے ہیں کہ ایک بڑا بنیادی سوال تھوڑا سا وسیم میں تھوڑی کلیریفائی کر دوں. جی دیکھیے, یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنے 7-8 بلین ارینج کر لیں گے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ میں سے. دیکھیے, مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. پاکستان میں 75 سال میں کبھی کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو نہیں ہوا, صرف بیلنس ہوا ہے. تو اگر ہم اکنومی ایز یوزول چلاتے رہتے ہیں تو ہمیں 10 بلین تو چاہیے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینیج کرنے کے لیے. تو پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کی یہ میں ردی اس کی بات نہیں کر رہا, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کی ارتھمیٹک کمزور ہے اور یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے. دیکھیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5-6 ہفتے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ IMF تو ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. کل IMF بہت بڑا دشمن تھا, آج IMF مسیحا ہو گیا. تو آپ وسیم صاحب ان کو بہت سیریس لیتے ہیں, میں بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا. میں پاکستان کی بیلنس شیٹ کو بالکل دیکھتا ہوں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے آج, جو آپ کے سامنے یہ چیز ہے, اس کے پیچھے وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جب گورنمنٹ چلی جائے گی, آپ ہم سے بات کرے گا, ہم بتائیں گے آپ کو. ابھی آج بتا دیں, گورنمنٹ تو چلے جانا ہے 2-3 مہینے بعد. نہیں, میرا مقصد ہے آپ میری بات سمجھیں.
آپ میری بات سے میں آسان کر دیتا ہوں. کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک 22 کروڑ کا ملک جس کے پاس نیوکلیر بھی پاور بھی ہے, کیا اس کو ایک ٹربائن میں ڈالا جائے؟ کیا ویسٹرن پاورز دنیا میں یہ افورڈ کر سکتی ہیں؟ کیا ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس مشکلات میں ڈالیں؟ تو وہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے ہماری مدد کی ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیان دے دیا تھا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے ہم ڈیفالٹ کریں. یہ بیان ریکارڈ پر ہے, آپ چاہے چیک کر لیں. تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ وزیر اعظم نے جا کے کیا بات کی, کس نے کیا بات کی. میں آتا ہوں شبر صاحب کے دوبارہ. ٹھیک ہے سہیل صاحب, ایک تو یہ اگر آپ چاہیں تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا. شبر صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے عالمی طاقت افورڈ نہیں کر سکتی. یہ ایک پرانا نیریٹو چلتا ہے, اس پہ اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کہہ دینا بھی ٹھیک ہے کہ بس یہ $3 بلین اب رسمی کاروائی باقی ہے, باقی تو آئی جانے ہیں, یا جس طرح ہم نے موڈیز کی اور کچھ رپورٹ بھی دیکھی جس سے تاثر مل رہا ہے کہ نہیں یہ بھی ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب $3 بلین تو ہو گئے پکے, ایسا بھی ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک $3 بلین میں سے جو پہلی ٹرانچ ہے وہ تو آ جانی ہے, $1.1 بلین. ہاں اس میں تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو سٹاف نے اپروول دے دیا, بورڈ اپروول دے دے گا. اس کے بعد آج ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار صاحب نے بتایا اس کے بعد 2 ٹرانچز ہیں $1 بلین کی. تو آئی تھنک یہ 3 ٹرانچز ہیں $1 بلین کی. تو پہلے میں تو مجھے کوئی خدشات نظر نہیں آتے. اس کے بعد جو ہوں گے وہ جو ریویوز ہوں گے, پھر وہ ریویوز کے لیے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں آئی ایم ایف کی وہ دیکھا جائے گا, تاکہ بجلی کے ریٹ, گیس کے ریٹ, پی ڈی ایل, پرائمری سرپلس وغیرہ وہ اگر حکومت نے پورے کیے, اس حکومت نے یا کیٹیگر حکومت نے, تو پھر دوسری تیسری ٹرانچ مل جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ پہلی ٹرانچ جو ہے 1.1 بلین اس میں کوئی رسک بہت زیادہ نہیں ہے, اور اگر وہ مل گئی تو پھر سعودی عربیہ, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور UAE سے بھی مل جائیں گے. تو جو حکومت کا ٹارگیٹ ہے $13-14 بلین کا, اگر وہ 13-14 بلین نہیں تو $12-13 بلین اگست تک شاید ہو جائیں گے. پھر دوسری ٹرانچ آئے گی, کب آئے گی اس کا شیڈیول جاری ہوگا, تو پھر اس کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا. اس کا لیکن آپ ذرا ایک اندازہ بتاتے ہیں کہ کب تک, یعنی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اگلے 2-3-4 ماہ میں ہی پاکستان میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی بہت ساری ہونی ہے, الیکشن ہونا ہے, یہ ہونا ہے. تو یعنی آج ہم اگر جولائی میں کھڑے ہیں تو یہ یعنی یہی گورنمنٹ اگر اپنا ٹینیور ختم کرتی ہے میکسیمم اگست تک جا سکتے ہیں, تو تب تک یہ ہو جائے گا سارا معاملہ, یا یہ آپ کے خیال میں پیمنٹ کی وصولی کا سلسلہ بھی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تک جائے گا؟ بظاہر کیا لگتا ہے یہ جو $1.1 بلین ہے وہ تو 12 جولائی کو پہلا والا تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں باقی 2 قسطوں کی بات کر رہا ہوں. باقی جو سعودی عربیہ, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور UAE کی ہے وہ ڈیپینڈنٹ آن IMF پیمنٹ ہے. تو IMF کی پیمنٹ ہوگی, اس کے بعد میرے خیال میں 2-1 ہفتے میں وہ ہو جانا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے جب یہ حکومت جائے گی